سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سوچئے وہ لمحہ جب بیت المقدس کے فصیلوں پر صلیبی پرچم لہرا رہا تھا، مسلمانوں کی دل ٹوٹ چکے تھے، عورتیں اور بچے قید میں تھے، پوری امت ایک سوال پوچھ رہے تھے، کیا کوئی ہے جو قبلہ اول کو آزاد کرائے؟ یا اللہ ہماری مدد فرما، الاقصی کو ظالموں سے آزاد کرا دے، ہماری دعائیں قبول فرما۔ اسی اندھیرے میں ایک نام ابھرتا ہے، نہ تاج کا غرور، نہ مال کی خواہش، نہ انتقام کی آگ، صرف ایک مقصد، اللہ تعالیٰ کی رضا اور بیت المقدس کی آزادی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے مرد مجاہد کا جس کا نام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اسلامی تاریخ میں کچھ نام صرف حکمران نہیں ہوتے بلکہ وہ ایک عہد بن جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے نہ صرف ایک شہر فتح کیا بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی امت کو جوڑ دیا۔ چھٹی صدی ہجری، مسلمان آپس میں بٹے ہوئے، پولیٹیکل کمزوری، صلیبی جنگی عروج پر 1099 عیسوی میں بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں جا چکا تھا، ہزاروں مسلمان قتل ہوئے، تقریباً 88 سال تک قبلہ اول غیر مسلموں کے قبضے میں رہا۔ پھر تاریخ نے ایک سپاہی کو چنا جو سلطان بنا، اور سلطان جو ایک مجاہد بنا۔ سن 532 ہجری، تقریباً 1137 عیسوی، تکریت کے شہر کے تپتی ہوئی دھوپ میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام یوسف بن ایوب رکھا جاتا ہے۔ چھوٹے یوسف کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایک ایسا خواب جس کے بارے میں شاید کسی نے سوچ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی دنیا چھوٹی تھی لیکن خاندان بڑا اثر رکھتا تھا۔ والد نجم الدین ایوب ایک بہادر اور مذہبی شخص، چچا اسد الدین شیرکو، یہ دونوں یوسف کو صرف جنگ کی تربیت نہیں دیتے تھے بلکہ دل میں ایمان بھی بٹھاتے تھے۔ یوسف کی صبح قرآن کی تلاوت سے روشن ہوتے تھے، نماز کے بعد وہ تلوار اٹھاتا، لیکن غرور یا طاقت کی خواہش نہیں، یہ تلوار صرف اس کی حفاظت کے لیے تھے اور دین کے راہ میں استعمال کے لیے۔ اس کے استاد اسے صرف عسکری ہنر سکھاتے نہیں تھے بلکہ صبر اور حکمت بھی۔ ہر سبق ایک اخلاقی سبق تھا۔ عدل کرو حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ بھی، ظلم سے بچو حتیٰ کہ طاقتور ہو کر بھی۔ تاریخ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ نوجوانی میں یوسف بن ایوب بڑی عجیب سکون اور بردباری کے مالک تھے۔ وہ کھیل کے دوران بھی اپنی حکمت اور انصاف دکھاتے، اگر کہیں جھگڑا بھی ہوتا تو لڑائی سے پہلے بات چیت کرتے۔ ایک رات یوسف بن ایوب اپنے والد کے پاس بیٹھ کر کچھ اس طرح کہا، بابا، اللہ کی رضا کے بغیر کوئی فتح حقیقی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات والد کے دل میں گہرا اثر چھوڑ گئے۔ یہ صرف بچپن کی باتیں نہیں تھی بلکہ بنیادیں تھے۔ یہی وہ بیج تھی جو بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت میں پل بنے۔ اب 30 سال بعد 1169 عیسوی میں مصر کا منظرنامہ پیچیدہ تھا۔ فاطمی خلافت کمزور ہو چکے تھے اور ہر طرف سیاسی سازشیں چل رہے تھے۔ نور الدین زنگی، جس کی سرپرستی میں صلاح الدین کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا، شیرکو کو مصر کی طرف بھیجا اور ان کے ساتھ صلاح الدین کو بھی۔ ایک نوجوان صلاح الدین محض 32 سال کے مصر کی پیچیدہ سیاست کے بیچ کھڑا تھا۔ ابتدائی دن مشکل تھے، وفاداری کے سوال اٹھائے جاتے، غیر ملکی ہونے کی وجہ سے شک کیا جاتا اور ہر قدم پر خطرہ تھا، لیکن صلاح الدین نے ایک عجیب حکمت دکھائی۔ وہ نہ گھبرائے، نہ غصہ کیا، نہ پوری طاقت استعمال کیے، بلکہ اس کی توجہ ہمیشہ لوگوں کی دل جیتنے پر تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ امیر و فقیر کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرتا، بازاروں میں عام لوگوں سے ملتا، ان کے مسائل سنتا اور انصاف کے فیصلے کرتا۔ یہ سب اس کی چھپی ہوئی طاقت تھی۔ چند مہینوں بعد شیرکوہ کا انتقال ہوا اور مصر کا مستقبل غیر یقینی تھا، لیکن نوجوان صلاح الدین نے دھیرج اور عقل سے کام لیا۔ وہ اپنی تربیت کی یاد دلاتی، عدل اور دین کی بنیاد پر حکمرانی کرنی ہے۔ آخر کار مصر کی حکمرانوں نے اسے وزیر بنا دیا۔ اب صلاح الدین
محض ایک نوجوان نہیں رہا تھا بلکہ مصر کی مستقبل کا روشن ستارہ۔ صلاح الدین نے سیاسی چالاکی اور دینی وفاداری دونوں کو ملا کر فاطمی خلافت ختم کی اور مصر کو دوبارہ خلافت عباسیہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ فیصلہ صرف ایک حکمت عملی نہیں بلکہ ایک دینی ذمہ داری تھی۔ اس وقت مصر کی سڑکوں پر عام لوگ بھی اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ ایک نوجوان وزیر جو غرور کی طاقت میں مست نہیں بلکہ عادل اور اللہ کے خوف سے لبریز ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب صلاح الدین نے نہ صرف مصر کو مضبوط کیا بلکہ آگے چل کر امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم مقصد کی بنیاد رکھی۔ بیت المقدس کی آزادی صرف ایک جنگ سے ممکن نہیں تھی۔ مسلمان بکھرے ہوئے تھے، شام کی حکمران، عراق کے حکمران اور مصر کی حکمران، سب الگ الگ طاقتیں تھے، یعنی ایک طرف دشمن موجود تھا اور دوسری طرف اندرونی تقسیم۔ صلاح الدین نے سب سے پہلے دل جیتنے کی پالیسی اپنائی، سفارتکاری سے شروع کیا، خاندانی رشتے مضبوط کیے اور اپنی وفادار کمانڈروں کی دل میں ایمان اور اخلاص پیدا کیا۔ وہ اکثر شام کی سرحدوں پر خود جاتے، فوج کی حالات دیکھتے، عوام کی مسائل سنتے۔ ایک شام وہ ایک چھوٹی گاؤں میں رک گئے، بچوں کو پانی پلانے کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت سنی۔ ابن کثیر نے یہ منظر کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ صلاح الدین رات کے اندھیروں میں نماز تہجد کے بعد رویا کرتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ انہیں اتحاد اور فتح کی راہ دکھائے۔ یہ صرف جذبے کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک حکمت عملی تھی۔ اگر امت بکھری ہوئے رہتی تو صلیبی فوج کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اقتدار کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے، دنیا کی خواہش نہیں۔ صلاح الدین نے ایک بڑی بات سیکھی، یہی وجہ تھی کہ کئی مواقع پر وہ خود کو کمزور ظاہر کرتے تاکہ دشمن کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ وہ تقوی، صبر اور حکمت کا امتزاج تھے۔ شام کے کئی قبائل، کمانڈرز اور عوام نے آہستہ آہستہ انہیں اپنا رہنما ماننا شروع کر دیا۔ یہ اتحاد صرف جنگ کے لیے نہیں بلکہ امتی مسلمہ کے بقا کے لیے ضروری تھا۔ یہ مرحلہ طولانی اور صبر طلب تھا، لیکن صلاح الدین جانتے تھے کہ قبلہ اول کو آزاد کرنے کے لیے طاقت سے پہلے اتحاد ضروری ہے۔ قبلہ اول کی آزادی کے لیے طاقت سے پہلے اتحاد ضروری ہے۔ یہ جدوجہد صرف سیاسی نہیں تھی بلکہ عبادت اور ایمان کا ایک امتحان بھی تھا۔ سن 583 ہجری 1187 عیسوی آخرکار ایک فیصلہ کن لمحہ آ چکا تھا۔ صلاح الدین کی فوج شام اور مصر سے آ چکے تھے، ان کے ساتھ ایمان، حکمت اور صبر جیسے قیمتی زیورات تھے، لیکن دوسری طرف صلیبی لشکر بڑی تعداد میں ان کے ساتھ اپنی صلیب تھا جیسے وہ روحانی طاقت سمجھتے تھے۔ مقام حتین کے صحرا، گرمی شدید، پانی محدود، ہر لمحہ اور ہر سانس ایک امتحان تھا۔ صلاح الدین نے اپنی فوجیوں کو پہاڑوں اور پانی کی کمی کی حکمت عملی سے لڑنے کی ہدایت دی۔ دیکھو، وہ پہاڑی ہماری فاتح کی کنجی ہے، ہمیں اسے جلد ہی حاصل کرنا ہوگا۔ وہ خود دن رات سپاہیوں کے درمیان رہتے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے اور نماز کی وقت پہ نہیں چھوڑتے۔ تاریخ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ صلاح الدین کی نظر میں ہر فوجی ایک بھائی تھا اور ہر سپاہی کی جان مقدس تھی۔ آخرکار جنگ شروع ہوئی۔ حملہ! یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں تھی بلکہ صبر، حکمت اور ایمان کی جنگ بھی تھی۔ سپاہی دھیرے دھیرے دشمن کی صفوں میں دراڑ ڈال رہے تھے اور صلاح الدین کی حکمت ہر لمحہ نتیجہ بدل رہے تھے۔ آخرکار صلیبی لشکر ٹوٹ گیا اور ان کی بادشاہ گائے آف لوزینیان گرفتار ہوا۔ رینالڈ آف شیٹیو جو ہمیشہ معاہدہ توڑتا اور مسلمانوں پر ظلم کرتا، اب صلاح الدین کی عدالت میں پیش ہوا۔ صلاح الدین نے اس کے ساتھ رحم اور عدل کا مظاہرہ کیا۔ کوئی انتقام نہیں، کوئی ظلم نہیں، بلکہ یہ اسلامی اخلاقیات کا حقیقی مظاہرہ تھا۔ بیت المقدس کی واپسی کے لیے حتین کے فتح نے راستہ کھول دیا۔ یہ فتح صرف فوجی فتح نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی فتح بھی تھی۔ ہر مسلمان جانتا تھا کہ اس فتح کے پیچھے
صرف تلوار کی طاقت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، صبر اور انصاف کی حکمت چھپے ہوئے ہے۔ ستمبر 1187 عیسوی وہ لمحہ آ چکا تھا جس کا انتظار تقریباً 1 صدی سے کیا جا رہا تھا۔ بیت المقدس، وہ شہر جہاں 1099 عیسوی میں مسلمانوں پر ظلم ہوا، عورتوں، بچوں اور بزرگوں پر وحشت روا رکھی گئی، اب وہ شہر دوبارہ مسلمانوں کی قبضے میں آ گئی۔ صلاح الدین کی فوج محاصرہ کر رہی تھی، دشمن کے ساتھ طاقتور افواج تھے، مضبوط قلعے تھے اور روحانی نشانات تھے، لیکن فتح کی ضمانت صرف فوجی طاقت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، صبر اور اخلاق میں تھی۔ آخر کار مذاکرات شروع ہوئے، صلیبی کمانڈر بالین نے اپنی شکست تسلیم کی، لیکن صلاح الدین نے ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ کوئی قتل عام نہیں، کوئی انتقام نہیں، جان و مال کی حفاظت، فدیہ دے کر جانے کی اجازت۔ ابن کثیر کے مطابق وہ لمحہ بے حد روحانی تھا جب صلاح الدین مسجد اقصی میں کھڑے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یہ فتح تمہاری رضا کے لیے ہے، ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما اور امت کو اتحاد نصیب فرما۔ 88 سال بعد مسجد اقصی میں اذان کی آواز دوبارہ گونجی، مسجد اقصی کی دیواروں پر پھر سے اسلام کی رونق لوٹ آئی۔ یہ فتح صرف زمین کے فتح نہیں تھی بلکہ دلوں کے فتح تھی۔ یہ ایک سبق تھا کہ اخلاص، صبر اور عدل کے ساتھ کی جانے والی جدوجہد کبھی رائیگار نہیں جاتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی محض ایک انسان تھے، لیکن ان کی زندگی مثال ایمان، عدل اور رحمت بن گئے۔ ان کی سب سے بڑی طاقت تلوار نہیں تھی بلکہ تقوی اور اخلاق تھا۔ وہ دنیا کی لالچ میں مبتلا نہ ہوئے، ذاتی انتقام اور طاقت پر غرور سے دور رہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور امت مسلمہ کی بلائی میں لگے رہے۔ امام ذہبی اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں ہمیشہ سادگی اختیار کی، ذاتی خزانے میں نہایت کم مال رکھا اور وفات کے وقت بھی دنیا کی خواہش سے آزاد تھے۔ آج اگر امت پھر سے تقسیم، کمزوری اور انتشار کا شکار ہے تو ہمیں نئی صلاح الدین کی ضرورت نہیں بلکہ صلاح الدین کی صفات کی ضرورت ہے: ایمان، اتحاد، صبر، عدل اور اخلاق۔ یہ کہانی صرف ماضی کی یاد نہیں بلکہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ جب نیت خالص ہو اور مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو چاہے حالات کتنے کٹن اور مشکل ہو، فتح ہمیشہ مقدر بن جاتی ہے۔ آئے ہم بھی اپنی دلوں میں صلاح الدین کی روشنی جگائے، اپنی زندگیوں میں صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ پیدا کریں تاکہ ہر مشکل، ہر امتحان میں ہم کامیابی کے راستے تلاش کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ سبسکرائب۔